آج کی رات تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھل جائے، 1 سال کی گارنٹی لے کے بول رہا، 1 سال کی، بڑی بات نہیں، میں امام رضا غریب کے عزا خانے میں بول رہا، بامبے میں بول رہا، ممبر سے بول رہا، بی بی کی شہادت کی مجلس میں بول رہا. یہ تم یہ کرو، یہ دعا کرو کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، یہ عطا کر. کس کے وسیلے سے عطا کر؟ اب یہ دعا سنو. کل میں نے بینڈرا مسجد میں یہ دعا دی تھی. یہ دعا سنو، بی بی زہرا کی دعا. ٹرائی کر کے دیکھو یار، ٹرائی کر کے دیکھو. ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اس سے اچھا واسطہ نہیں، رزق کے کھلنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. آنے والی بلا مصیبت، وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کتنی ہڈن بیماریاں میرے جسم میں جو چھپی ہوئی ہے، کسی کو نہیں معلوم، ایون مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا کل خدا نہ خواستہ کچھ ظاہر ہو جائے. یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے، آنے والا رزق کھلنے کے لیے. رزق آ رہا لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے رزق واپس چلا جا رہا، ہماری غفلت کی وجہ سے. غفلت، اگنورنس کی وجہ سے واپس چلے جا رہا. کہ ہم بڑا اگنورنٹ ہیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو بڑا پائس ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. کبھی رات میں جب بستر پہ سوتے تو کبھی سوچتے یہ بات کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں اس کی اگر معافی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گناہ میں نے کب کیا؟ پورا بامبے گناہ کرتا ہے، میں تھوڑی کرتا ہوں گناہ. کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا. مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص، ایسا مومن ہے، اپنے آپ کو بڑے مومن بولتے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کبھی رات میں سوچ رہے دن بھر کا اتنے فائدے ہو گئے، سوتے وقت یہ سوچا یار اتنے میں نے گناہ کیا، اگر معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو معافی ملے گی وہ بی بی زہرا کے نام پہ ملے گی. یہ یاد رکھو. اب میں عمل دے رہا آپ کو، آپ کے رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے 9 مرتبہ پڑھو، 9 ٹائمز. آج سے شروع کرو، بی بی کی ولادت تک پڑھتے رہنا. بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہے. کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، ہارڈلی 2-3 منٹس ہوتے. 9 ٹائم سلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر بولو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا. کتنی دفعہ بولنا ہے؟ 9 مرتبہ. کیا بول رہے آپ؟ پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر امام علی کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. تو اس ایک لائن کے اندر 14 معصومین آ گئے. بی بی زہرا، ان کے بابا، اس کے بعد ان کے شوہر امام علی، اس کے بعد وہ ابیہا و بالوا، بالوا یعنی شوہر، ابیہا یعنی والد، اللہ کا رسول، مولا، اور پورے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک. اب سوچو یہ ایک لائن میں 14 معصومین کا واسطہ آپ اللہ کو دے رہے. آپ اگر کوئی 14 کا واسطہ دے تو کیا اس کی دعا رک سکتی؟ امپاسبل ہے، رک ہی نہیں سکتی. لیکن پھر میں بول رہا یہ پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، سلوات پڑھو 9 ٹائمز، یہ پڑھو، پھر دعا کرو. دعا کیا کرو؟ کہ اللہ مجھے رزق میں، بیماریوں سے، ایمان کا پروٹیکشن کر، دین کی خدمت کرنے کی سعادت دے. یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا ہم نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے کہ میں تو چل رہا مولا علی کی سیرت پہ. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نہیں چل رہا. مولا علی کی سیرت پہ چلنے کے لیے بامبے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو بامبے میں کہ میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ پہ ہوں، میں تو سب سے بڑا مولا. یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو. تم چلے راستے کے اوپر تو لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا، عورت چل رہی تو لوگ بولنا کہ یہ کنیز زہرا جا رہی. اس طرح اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرو. اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے شیعتنا کونو لنا زینا. یہ عابد الرحمی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئے. آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا
کہ لوگ آئیں گے شیعت کے امام علی کو پہچانیں گے کیسا, بی بی زہرا کو مانیں گے کیسا, لوگ پوچھیں گے کیسا, آپ جلوس میں جا رہے, آپ چل رہے, تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان سے بی بی کا رشتہ کیا ہے. تو تمہاری گریا, تمہارا چلنا, تمہارا بات کرنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارے گفتگو کرنا, یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ یہ اتنے ڈسپلن عورتیں ہیں, یہ اتنے ویل بیہیو خاتون ہیں, تو بی بی ان کی بی بی کیسی ہوگی. You should understand what I'm saying. میں گرلز سے بول رہا کہ تم ایک ریولوشن لاؤ بامبے میں, تم ایک انقلاب لاؤ بامبے میں. یہ سوچو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ, یہ سوچو, میں ایک دفعہ بول رہا خالی, when you get up in the morning, یہ سوچو کہ آج میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے. دن گزرا, شام میں جب بستر پہ آؤ تو دن بھر کو انالیسس کرو, دن بھر کو سوچو کہ ہول ڈے تم نے کون سا ایسا کام کیا جسے آپ کی بیوی ہم سے راضی ہو گئی. آپ یہ مت بولو کہ میں نے نماز پڑھی, وہ تو واجب ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ یہ نہیں بولو کہ میں نے نماز پڑھی, آپ یہ چیک کرو کہ تمہارے دن بھر میں کیا تم نے کسی کو ہرٹ کیا, کیا تم نے کسی کو تکلیف دی, کیا تم نے کوئی چیز کو حرام حلال تھا وہ حرام کیا, کیا تم بے پردہ آئے باہر, کیا تم نے کوئی رزق حرام کا پیٹ میں لیا, کیا تم نے آج کوئی ایسا کام کیا جو بیوی کو پسند نہیں. دوستو یاد رکھو, لڑکیوں سے بول رہا, اگر تم اپنی لائف کو بی بی زہرا کے پاتھ پہ چلاؤ گی نا تو یو ول گرو ان بامبے. پھر تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ, فار یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ. جب تم بیوی کا خیال رکھتے تو بیوی تمہارا خیال رکھتے. صلوات پڑھے محمد والے.